اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میری عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب. جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب. جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن میں ہوگی. غرض کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی مبارک دن میں اللہ تعالی نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدوں کے لیے جمعہ کی نماز ہم پر فرض کیا. جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا، جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے، اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار اور مجرم ہے. جمعہ کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ کی نماز درست نہیں، وہاں حنفی لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے، مگر جمعہ کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعہ کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو. اور یاد رکھو، قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتی بندو، تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برستی ہیں. بس سب جنتی لوگ اس میدان میں پہنچیں گے. اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا. جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالی ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا. وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں کو اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی. اس خوشبو سے بڑی فرحت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی ہمارے حکموں کو تم نے مانا اور ان پر چلے، اور تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا. اب ہم تم کو انعام دیں گے.
کیونکہ آج کا دن انعام دینے کا ہے، بس آج تم مانگو ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے اے پروردگار، آپ نے ہم کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر ہم تم سے راضی نہ ہوتے تو تم جنت میں نہ آتے، کچھ اور مانگو۔ پھر عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ، بس اسی وقت پردہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ، پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن و جمال بہت بڑھ جائے گا، یعنی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ پھر یہ لوگ اپنی بیوی کے پاس آئیں گے، وہ دیکھ کر کہیں گے کہ جاتے وقت تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس کے جمال پاک کی برکت ہے۔ بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیو، اس لیے دنیا میں جو بھی کام کیجیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے، مسواک کرے اور خوب بن ٹھن کر جمعہ کی نماز پڑھنے جاوے اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہ بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھیں تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس وقت تک کے سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیوں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا اور پیچھے کون آیا۔ پہلے آنے والے کا اعمال نامہ میں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا، پھر بکری کا، پھر مرغی کا، پھر انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ ہیں بھائی دوستو بزرگوں کہ امام صاحب جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم خطبہ نہیں سنتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بھائی دوستو۔ اب جو نفع کی بات ہے، جو خود سمجھ لو کہ جلدی جانے میں نفع ہے یا دیر میں جانے میں نفع ہے۔ کیوں کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر بن کر کے وہ بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آتے ہیں اس کا نام رجسٹر میں نہیں ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔